ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کیسا ذی احترام ہوگا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لائق صد تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام، گزشتہ جمعۃ المبارک بلکہ پچھلے 2 جمعوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا عنوان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی شان بیان فرمائی ہے، اس کو عرض کیا تھا۔ میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہمارا عنوان قرآن اور صدیق تھا، اور اس جمعۃ المبارک کو ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنی شان بیان فرمائی ہے، آپ کو کون کون سے القاب سے پکارا ہے، اس جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ میرے واجب الاحترام، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی بڑا بندہ MP MNA بڑے کوئی عہدے والا بندہ ایک کسی غریب کی تعریف کر دے تو وہ بندہ پھولے سے نہیں سماتا کہ میری تو اس بڑے نے تعریف کی ہے، میں تو اس کے ہاں کتنا ذی احترام ہوں کہ اس نے پورے مجمع میں میرا نام لیا ہے۔ قربان جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ دنیا کے بڑے تو کیا کہ جن کی شان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور خود سرور کائنات امام الانبیاء جس کی خاطر یہ کائنات کا نظام سجایا گیا وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرماتی ہیں، تو اندازہ کرنے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اونچی ہستی ہوں گی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ لوگوں کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے واجب الاحترام، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے 2 ہی کام ہوتے تھے، ایک مصدق اور ایک مبشر۔ یہ ہر نبی کا وظیفہ تھا۔ مصدق کہ پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنا، مبشر کے اگلے انبیاء کی خوشخبری دینا کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا یہی کام تھا کہ پچھلے نبی کی تصدیق کرنا، آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایسے نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ مصدق تو ہیں لیکن مبشر نہیں، اس اعتبار سے آپ نے پچھلے انبیاء کی تصدیق تو کی ہے لیکن اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سوال اٹھ پڑا، معترضین نے سوال کیے کہ پہلے انبیاء تو تصدیق کرتے تھے کہ ہم سے جو پہلے نبی گزرا ہے وہ سچا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ کی تصدیق کس نے کرنی ہے؟ نبی تو کوئی ہے نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے واقعی سچا نبی ہے۔ آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کام کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ہستی جو سچ کو لے کر آئی اور وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہ دونوں متقی ہیں، یہ سارے کے سارے متقی لوگ ہیں۔ مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ وہ ہستی جو سچ کو لے کر آئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان کہ جس نے انبیاء کا کام کیا، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہ کام تو اصل میں انبیاء کا ہوتا تھا لیکن آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے یہ کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا۔ تو خیر، میرا موضوع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے تمغے عطا فرمائے، آج اس کی تشریح کرنی ہے ہم نے۔ میرے واجب الاحترام، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلا تمغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ صدیق ہونے کا، کہ حضور نے صدیق فرمایا۔ دوسرے نمبر پر عتیق فرمایا، تیسرے نمبر پر جنتی فرمایا، اور چوتھے نمبر پر محبوب فرمایا، پانچویں نمبر پر دوست فرمایا، چھٹے نمبر پر اپنا بھائی فرمایا، اور ساتویں نمبر پر سردار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو آٹھویں نمبر پر وزیر اور نویں نمبر پر امام فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح بااعتماد فرمایا، اول فرمایا، ارحم فرمایا، عالم فرمایا، افضل فرمایا۔ اتنے تمغے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اب میں ایک ایک کی تشریح کروں گا انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گولڈ میڈل عطا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ صدیق ہونے کا عطا فرمایا۔ صدیق آقا علیہ السلام، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، احد پہاڑ کے اوپر چل رہے ہیں، اچانک احد پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار عظیم ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر چل رہی ہیں۔ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا درہ مبارک
بلکہ پاؤں مبارک احد پہاڑ کے اوپر مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 شہید کون؟ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ آپ نے اپنے زبان اقدس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ عجیب مناسبت ہے، جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنی زبان اقدس سے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی ترتیب سے ایک آیت مبارکہ نازل فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سب سے پہلے انبیاء کا تذکرہ، پھر صدیق کا تذکرہ، پھر شہداء کا تذکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احد پہاڑ کے اوپر پہلے نبی کا تذکرہ، پھر صدیق کا تذکرہ، پھر شہیدان کا تذکرہ، یہ تذکرہ فرما کر ایک بہت ہی باریک مسئلے کو سمجھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں نبی سب سے اعلیٰ درجہ نبی کا، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر درجہ ہے وہ صدیق کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ مصلی پر سب سے پہلے نبی کا حق ہے، نبی کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ صدیق کا حق ہے، صدیق کے بعد 2 شہیدان کا حق ہے، صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، یعنی خلافت راشدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی باریک مسئلے کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ تو سب سے پہلے جو گولڈ میڈل عطا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صدیق ہونے کا عطا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب عطا فرمایا عتیق ہونے کا۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ تھوڑی فضیلت نہیں ہے کوئی؟ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ قربان جاؤں اس ہستی پر کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا صدیق انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے آپ کو آزاد فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سکون سے نیند سوتے ہوں گے۔ یہ ان کو دوسرا گولڈ میڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر کسی نے ایسے شخص کو دیکھنا ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہے تو فَلْيَنْظُرْ ابا بکر و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ تو تھوڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گولڈ میڈل عطا فرما رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گولڈ میڈل عطا فرمایا وہ جنتی ہونے کا، کہ جنتی ہیں۔ ایک ہی مجلس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے نام گنوائے، آپ نے اعلان فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ،
علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یعنی 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سیدنا صدیق اکبر ابوبکر فی الجنہ، جنتی کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف فرما ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خدمتگار وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کسی نے بجایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ جاؤ اور جا کے دروازہ کھولو، جو بھی دروازے پر بندہ موجود ہے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر مجھے بتایا کہ دروازے پر ایک جنتی آیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جو دروازے پر آیا ہے، اور جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صدیق آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، کوئی عام ہستی نہیں۔ جنتی، اور جنتی پھر جنت بھی نہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداریاں تقسیم فرمائی۔ سرداریاں آپ سنتے ہیں خطبے کے اندر، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کے سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ سردار بتلایا، صرف جنتی بھی نہیں بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جنت کے اندر سارے کے سارے نوجوان ہوں گے۔ یہ جو فرمایا کہ کہول اہل الجنہ، 40 سال کی عمر سے زیادہ جو وفات پا جاتے ہیں ان کو کہول کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے نوجوان اور کہول کہا گیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو جوانی کے حالت میں فوت ہو گئے ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور جو کہولت کے حالت میں وفات پا گئے دنیا کے اندر تو ان کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ کتنا بڑی شہادت! اور پھر اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے صفات بیان فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں۔ آخر میں پوچھتے ہیں کہ حضور کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جنت جس کے لیے ترسے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ انسان ترستے ہیں جنت میں جانے کے لیے، کیا کوئی بندہ، کوئی خوش نصیب بندہ ایسا بھی ہے کہ جنت ترسے کہ یہ بندہ میرے اندر آ جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق میں امید کرتا ہوں کہ وہ تو ہوگا کہ جس کے لیے جنت ترسے گی۔ اور جنت کے 8 دروازے وہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے گزر کر جنت کے اندر جائیں، ہم سے ہر دروازہ اپنے طرف بلائے گا، ہر دروازہ۔ کتنی خوش قسمتی ہے اور کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اگلا جو گولڈ میڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا
وہ محبوب ہونے کا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محبوب ہیں۔ ایک غزوے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا۔ اس لشکر کا جو امیر مقرر کیا وہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے ماتح جو لشکر تھا اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، یعنی بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن لشکر کا امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارے صحابہ پر امیر بنایا ہے، تو حضور مجھ سے محبت بھی تو زیادہ کرتے ہوں گے نا۔ تو اسی بھری مجلس کے اندر پوچھ لیا کہ حضور من احب الناس عندک، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ اندازہ کریں یہ وہ مجمع ہے کہ جہاں عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اسی لیے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ وہ کہنے لگے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میری مراد یہ ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ بولا کہ ابوہا، عائشہ کے ابو سے سب سے زیادہ مجھے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور اس معاشرے کی کیسے نفی فرمائی کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ علماء حضرات جانتے ہیں، پہلے فرمایا کہ عائشہ سے محبت ہے، دوسرے جواب میں فرمایا کہ ابوہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹتا ہے کہ عائشہ کے ابو سے مجھے محبت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ نام لیا ہے۔ اور یہ سنت ہے کہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خیر، ہمارا موضوع وہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب کہا کہ میرا محبوب جو ہے وہ صدیق ہے۔ یہ کوئی کم خوش بختی نہیں ہے۔ اور اگلے سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھی کہا کہ میرے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، صدیق آپ میرے غار کے بھی ساتھی ہیں اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ حوض کوثر پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آب کوثر کے وہ جام کوثر لے لے کر امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آپ غار کے اندر میرے ساتھی، اسی طرح آپ حوض کوثر کے اندر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف غار کے اندر بھی ساتھی نہیں، بلکہ غار کے اندر بھی ساتھی ہیں، مزار کے اندر بھی ساتھی ہیں، اٹھیں گے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، میدان محشر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف فرما ہیں، جا رہے ہیں پیدل، ایک طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
बाया बाजू सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू में, दाया बाजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों देख लो, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, जिस तरह हम अभी चल रहे हैं ऐसी सूरत में क़यामत के दिन भी हम ऐसे ही उठ कर जाएंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ हुजूर के हाथ में और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दायां हाथ हुजूर के बाएं हाथ के अंदर। अंदाज़ा करें कि जिसका हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ जाए उसको कल क़यामत वाले दिन क्या परेशानी होगी, कितनी खुशबख्ती होगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ पर एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ कि हौज़ कौसर पर जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जाम कौसर भर भर के उम्मतियों को पिला रहे होंगे, कुछ लोग जाम कौसर पीने की खातिर वहाँ पर जाएंगे, लेकिन फरिश्ते उनको धक्के मार के पीछे कर देंगे, कहेंगे कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि आने दो, ये भी मेरे उम्मती हैं। हुजूर आप नहीं जानते, आपके जाने के बाद इन्होंने आपके दीन को इस तरह तब्दील कर दिया था, बिल्कुल भी नक्शा भी इन्होंने पलट कर रख दिया था। इन्होंने आपकी शक्ल व सूरतों को पसंद नहीं किया था, यहूद व नसारा की शक्ल को इन्होंने पसंद किया था। आज ये आब कौसर से महरूम हो जाएंगे। वहाँ जाके फिर कदर मालूम होगी उलमा की कि काश कि हम भी कम से कम उलमा जैसी शक्ल तो बना लेते, यहूद व नसारा जैसी शक्लें ना बनाते। वहाँ जाके मालूम होगा हौज़ कौसर पर, और वो ऐसा दिन होगा, रिवायात के अंदर आता है कि इंसान को इतनी सख्त प्यास लगी हुई होगी, अगर समंदर भी पानी का पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन जिस खुशबख्त को, खुशकिस्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से एक जाम कौसर भी मिल गया, जन्नत में जाने तक उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तब मिलेगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारेंगे। ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर हम मनचाहे ज़िंदगी गुजारें, शैतान को राज़ी करते रहें, रहमान से मुंह मोड़ लें और हम फिर उम्मीद रखें कि हौज़ कौसर पे हमें भी जाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो दुनिया के अंदर अपनी राहतों को, सुकूनों को बर्बाद करना होगा, आखरत की खातिर कुछ करना होगा, तब जाके वहाँ पर सहूलतें मिलेंगी। दुनिया के अंदर हम मनचाही ज़िंदगी गुजारें, दिल ने चाहा तो नमाज पढ़ ली, दिल ने नहीं चाहा तो नमाज के करीब भी नहीं है। मस्जिदें वैरान पड़ी हैं, बाज़ार भरे हुए हैं, कोई होश व हवास नहीं है कि हमने क्या दुनिया के अंदर करना था और क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा था और हमने किस चीज़ को मकसद बना लिया है अपना, ये तो कल क़यामत वाले दिन पता चलेगा ना। फिर वहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ होंगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ये हमारे जो दुनिया के अय्याम हैं, बहुत कीमती अय्याम हैं, तैयारी करने के अय्याम हैं। यहीं पर तैयारी कर लें, जब मौत का वक़्त आएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। एक मिसाल, एक बंदे को कीमती हीरा मिलता है ना, वो जाता है सुनार के पास कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। सुनार देखता है कि मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। आप बादशाह के पास जाओ, बादशाह ये इसकी कीमत अदा कर सकेगा। वज़ीर ने कहा, बादशाह के वज़ीर ने, कि ठीक है ये हीरा हमें दे दो और कल सुबह आ जाना हमारे महल के अंदर, जितनी दौलत आप चाहो लूट सकते हो लूट कर ले जाओ। उसने कहा ठीक है। घर गया, खुशी खुशी खाना भी नहीं खाया खुशी में कि कल मैंने बादशाह के महल में जाना है, वहाँ से ख़जाने लूटने हैं। सारी रात उसको नींद भी नहीं है, खाया पिया भी कुछ नहीं। सुबह जैसे ही सूरज तुलू होता बादशाह के महल में पहुँच गया। जैसे ही गया तो दरबानों ने उसके रास्ते खोल दिए, महल के अंदर दाखिल हो गया। एक कमरे में गया, देखा तो बहुत ही आला किस्म के सूट लटके हुए हैं। तो इसने कहा कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, शाम तक का टाइम है मेरे पास ख़जाने लूटने का, क्यों ना पहले कोई अच्छा सा सूट पहन लेता हूँ फिर ख़जाने लूटूँगा।
ایک سوٹ پہنا اس کو اتارا، دوسرا پہنا اس کو اتار دیا، تیسرا پہنا اس کو اتار دیا، کوئی پسند ہی نہ آئے۔ آخر کار ایک سوٹ بہت پسند آیا، اس کو زیب تن کر لیا، پہن لیا۔ اگلے کمرے میں گیا، دیکھا کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ ساری رات کا بھوکا ہوں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے نا شام ہونے میں، پہلے کچھ کھانا کھا لیتا ہوں پھر خزانے لوٹ لوں گا۔ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑا، ایسا کھایا کہ پیٹ بھر کے کھا لیا۔ وہاں سے اٹھا، اگلے کمرے میں گیا تو بہت ہی اعلیٰ قسم کے عالی شان بیڈ لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ ساری رات سویا نہیں ہوں، تھوڑی سی نیند کر لیتا ہوں، کہ تو بہت ٹائم پڑا ہے نا شام تک، پھر خزانے لوٹ لوں گا۔ سویا، پنکھے جھلنے والی وہاں پر موجود تھیں، وہ پنکھا جھلتی رہیں اور یہ غفلت کی نیند سوتا رہا۔ سوتے سوتے ایسے ٹائم گزرا کہ وہاں کے دربانوں نے آ کے لاتے مار کے اس کو وہاں سے نکالا کہ اور جو اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ پریشان حیران بھاگتا ہے ادھر ادھر، کبھی اس چیز کو ہاتھ مارتا ہے، کبھی اس چیز کو ہاتھ مارتا ہے۔ دربان نے کہا کہ خبردار، جو تجھے ٹائم دیا گیا تھا سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک، تو نے وہ ٹائم برباد کر دیا کھانے پینے اور سونے میں اور پہننے میں، اب تو ایک چیز بھی یہاں سے نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، جو ہمارے پاس جو ٹائم ہے یہ اس موتی کی شکل میں ہے۔ جس طرح اس نے اس موتی کو ایسے کھانے پینے میں سونے میں برباد کر دیا، ہمارے پاس بھی یہ ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے، اور ہماری حالت بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ ہم بھی دنیا کے اندر ایسے ہی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور اس قیمتی موتی کو ٹائم کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب اسرائیل علیہ السلام سر پہ آ کے کھڑے ہوں گے، پھر انسان خواہش کرے گا کہ کاش کہ 2 نفلیں مجھے پڑھنے دیں۔ وہ کہے گا کہ جو تجھے ٹائم ملا تھا تو نے وہ برباد کر دیا کھانے پینے اور سونے میں، اب تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب تیری باری آ چکی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی قیمتی زندگی ہے جس کو ہم برباد کر رہے ہیں اپنی عیاشیوں کے اندر۔ ذرا غور و فکر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کچھ کرنے آئے تھے اور کیا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ خیر، اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت بیان فرمائی اور اپنا ان کو گولڈ میڈل عطا فرمایا وہ بھائی ہونے کا، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں، یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو۔ کوئی اللہ والا بڑا آ جائے، بزرگ آ جائے، وہ آ کر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو اس سے پوچھو کہ اس کے دل کتنی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ والے نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا۔ اور قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ سردار الانبیاء فرما رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر میرے بھائی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن میں نے دوستی اللہ سے کر لی ہے، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیر فرمایا، وزارت عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، کوئی نبی بھی کائنات کے اندر نہیں آیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 4 وزیر عطا فرمائے، 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمین پر۔ آسمان کے وزیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین کے وزیر میرے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزارت کا عہدہ عطا فرما دیا۔ آج دنیا کے اندر جو وزیر وزراء ہیں ان کو یہ عارضی وزارت مل جاتی ہے تو اپنی گاڑیوں کے اوپر کیا کچھ لکھوا لیتے ہیں،
روڈ بلاک کروا لیتے ہیں کہ یہاں سے وزیر نے گزرنا ہے، یہاں سے منسٹر نے گزرنا ہے۔ یہ کیا منسٹری ہے دنیا کی کہ سانسوں کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وزارت کا عہدہ عطا فرمایا، جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی قائم ہوگا۔ ان کے وزارت کے عہدے کو کوئی چھین نہیں سکتا، ایسے وزیر ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کو وزارت عطا فرمائی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام فرمایا۔ امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں، مرض کی حالت میں نماز نہیں پڑھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لوگوں سے، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمت عطا فرمائے۔ عرض کرنے لگیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی ہیں، کہ حفصہ، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھیں۔ ابو بکر تو بہت نرم دل ہیں، حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، بلکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جائیں گے، بہت رقیق اور نرم دل ہیں۔ اندر میں یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ میرے باپ آ جائیں گے، میرے والد آ جائیں گے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، کہیں حضور کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آ گئے صدیق۔ اور اوپر سے کیا فرما رہی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل ہیں، وہ حضور کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ ذرا سخت بھی ہیں اور قوی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچ گئیں کہ حضور، ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں، آپ پہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو بہت روئیں گے، نہیں کھڑے ہو سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ اس طرح کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، انتن صواحب یوسف، تم نے زلیخا کی سہیلیوں کی طرح کام کیا۔ زلیخا کی سہیلیاں، جب زلیخا نے ان کو دعوت پہ بلایا تو وہ ان کو تانے مارنے لگیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو بادشاہزادی ایک غلام کے پیچھے مر رہی ہے۔ اور اندر سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اندر سے کہہ رہی کہ کاش کہ ہم ان سے نکاح کر لیتی، اور اتنی مگن ہوئی کہ فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی۔ اندر کیا کہ اگر ہمارا پاس چلے تو ہم نکاح کر لیں، اوپر سے کیا تانے مار رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اندر تو تیرے یہ ہے کہ میرے باپ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، اور اوپر سے کہہ رہی ہے کہ میرا باپ بڑا نرم دل ہے۔ اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے وہ بڑے ہی عجیب جملے ہیں اور سننے کے قابل ہیں۔ اگر کوئی عقل والا بندہ وہ سمجھ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اشارہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر بھی موجود ہو، کہ وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امام پڑھیں، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے۔ بہت بڑا اشارہ، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر بھی موجود ہو، ان یؤمہم غیرہ، کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کرے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو امامت اور مصلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بھی اعلان فرمایا کہ یہ کس کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ وقت مکمل ہو چکا، اور بھی بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل عطا فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آئندہ جمعہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پڑھائیں گے، چونکہ پہلے بھی 20 جمعے پڑھا چکے ہیں، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔